اب ذرا بین الاقوامی دنیا کی ہم بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنلی کیا کیا ایونٹس ہوئے اور ان ایونٹس کی اہمیت کیا ہے اور وہ کس طریقے سے ہمارے خطے پر، ہمارے ملک پر یا ہمارے نیبرز پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، پوری دنیا پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو ایک رپورٹ ہم نے تیار کیا ہے، اس کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ بھی ہوں گے۔ رپورٹ پہلے دیکھیے۔ مشرق وسطی سے امریکہ تک 2024 کے مثبت اور منفی پہلو کیا رہے؟ کون سے اہم عالمی واقعات رونما ہوئے جو برسوں یاد رہیں گے؟ رخصت ہوتے سال کے انٹرنیشنل ایونٹس کی ایک جھلک۔ رواں سال میڈیا، جمہوریت اور دنیا کے سیاسی حالات کے لیے سب سے اہم ایونٹ امریکہ کے صدارتی انتخابات تھے۔ کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جا رہی تھی، لیکن ٹرمپ نے سیاسی تجزیہ کاروں کی اکثریت کو سرپرائز دیتے ہوئے ڈیموکریٹک امیدوار کو واضح فرق سے شکست دے دی اور امریکہ کے نو منتخب صدر بن گئے۔ 2024 میں مشرق وسطی میں رونما ہونے والا ایک اور اہم واقعہ شامی صدر بشار الاسد کی 24 سالہ حکومت کا خاتمہ تھا۔ سال 2024 میں حماس کو بھی دو بڑے دھچکے پہنچے۔ ایک 31 جولائی کو ہونے والی اسماعیل ہنیہ کی شہادت، دوسرا اس کے 6 روز بعد یحییٰ سنوار کی شہادت کا واقعہ۔ دونوں واقعات نے عالمی منظرنامے پر اثرات مرتب کیے۔ 27 ستمبر 2024 کو حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ اہم میٹنگ کے دوران شہید کر دیے گئے۔ حسن نصر اللہ نے اس تنظیم کو لبنان میں ایک طاقتور سیاسی اور فوجی قوت میں بدل دیا تھا۔ سال 2023 میں شروع ہونے والی اسرائیلی جارحیت 2024 میں بھی جاری رہی، جس سے 46,000 سے زائد فلسطینیوں کی شہادتوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ یہ جنگ جارحیت اور درندگی کی بدترین مثال ہے۔ ڈھاکہ سے شروع ہونے والا طلبہ احتجاج ملک کی صورت اختیار کر گیا، جس کے بعد وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد ملک چھوڑ کر بھارت فرار ہو گئیں اور یوں ان کے 15 سالہ دور حکومت کا خاتمہ ہوا۔ رواں سال ایک اور غیر معمولی واقعہ جنوبی کوریا میں لگنے والا مارشل لاء تھا۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول نے 3 دسمبر کو شمالی کوریا کے جارحانہ اقدامات اور ریاست مخالف عناصر سے بچانے کا جواز پیش کرتے ہوئے ملک میں مارشل لاء لگایا، جو محض 6 گھنٹے ہی چل سکا، مگر اس کے اثرات خاصے طویل مدتی ہیں۔ جی، یہ رپورٹ آپ نے دیکھی۔ بڑے بڑے ایونٹس ہوئے ہیں انٹرنیشنلی، تو ان ایونٹس پر ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر جمیل احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سابق سفیر ہیں، بڑا وسیع تجربہ ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے ہم یو ایس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یو ایس سب سے پاورفل ملک اور جس طرح ہمارے جیسے ممالک پر، انڈر ڈیولپڈ کنٹریز اور اس خطے پر، مشرق وسطیٰ پر اثر انداز یہ ہوتا ہے، وہ سب کے سامنے ہی ہے۔ یو ایس میں جو الیکشنز ہوئے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے۔ آپ نے کیا دیکھا؟ ایک نیشنلسٹک اپروچ کو آپ نے پروان چڑھتے ہوئے دیکھا، اور وہ جو آل انکلوسیو کی ایک پوری دنیا میں ایک مائنڈ سیٹ تھا، وہ کم ہوتے، اس کا رجحان کم ہوتے دیکھا، جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن نکال پائے۔ سب سے بڑا تو یہی ایونٹ ہے سال کا کہ ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ الیکشن لڑ کے واپس آ گئے، اور وہ غمازی کرتا ہے اس بات کی کہ دنیا میں رائٹ ونگ پاپولزم بڑھتی جا رہی ہے، یعنی کہ پولرائزیشن بڑھتی جا رہی ہے پولیٹکس میں۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں بھی جو وائٹ پاپولیشن 61% ہے، اس کی وجہ سے، اور ٹرمپ کے جو ایک اپنا ریٹرک تھا اس کی وجہ سے امریکن افراد نے، امریکن آبادی نے سوچا کہ وہ ان کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ بہرحال وہ ہر ملک کا اپنا حق ہے۔ اسی طرح یورپ میں 80 ممالک میں الیکشن ہوئے اس سال، اور ان 80 ممالک میں خاص طور پر یورپین ممالک میں زیادہ تر رائٹ ونگ پاپولزم، جس کا مطلب یہ ہے کہ نفرتیں بڑھیں گی اور پولیٹیکل پولرائزیشن بڑھے گی، ڈسکرمنیشن بڑھے گی، اسلامو فوبیا کا رکتا ہوا رجحان نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک تو اس بات پر یہ کر لیتے ہیں۔ باقی آپ کے رپورٹ میں بڑی چیدہ باتیں ہوئی ہیں دنیا کے منظرنامے پر۔ اچھا، ون بائی ون چلتے ہیں، اس یو ایس الیکشن کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں۔ یو ایس الیکشنز کے بعد آپ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اب وہ اقتدار سنبھال لیں گے باقاعدہ طور پر، تو آپ پالیسی شفٹ دیکھیں گے؟ کیونکہ دیکھیں بڑا یہاں پر بھی ایک پیچیدہ سا مسئلہ ہے نا، کہ ہم بھی ایک بلاک کی طرف جانے کی کا سوچتے ہیں، پھر ہمیں سینکشنز روک لیتی ہیں۔ رشیا چائنا کے ہمارے تعلقات اور یہ بلاک جو بن رہا تھا، اس پر یہ اثر انداز ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن؟ ہے یہ پورا کمپٹیشن۔ دیکھیں امریکہ کا، اگر ہمیں یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ چائنا کنٹینمنٹ پالیسی تو ختم نہیں ہو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو آنے کے ساتھ بتا دیا ہے کہ جو ٹیرف کو لگائیں گے اور جو چائنیز مصنوعات کا
وہ کریں گے، وہاں احاطہ کریں گے اور اس پہ پابندیاں لگائیں گے، تو وہ تو ایک کمپٹیشن کا سلسلہ ہے، لیکن عسکری لحاظ سے بھی کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ چائنا اور رشیا مل کے اپنی فضاؤں میں، ہواؤں میں، خلاؤں میں اپنی طاقت بڑھا رہے ہیں، جو کہ امریکہ اس سے تھریٹن فیل کرتا ہے اسے، اور لیکن کیونکہ ظاہراً تو صرف یہ کنٹینمنٹ اکنامک بڑھاوے کی طرف ہے، بی آر آئی کی طرف ہے، سی پیک کی طرف ہے، تو اس لحاظ سے یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ جب ایسا ہوگا تو بلاکس کی پالیٹکس آ جاتی ہے، ایسا ہوگا تو وہ کنٹریز جو ایس سی او میں شامل ہیں، وہ کنٹریز جو ای سی او میں شامل ہیں، پاکستان سر فہرست، آپ نے دیکھا کہ کتنا کامیاب ہم نے ایس سی او کا ایک یہاں سبمٹ کروایا، تو وہ تمام آٹومیٹکلی اس کا اثر پڑے گا، اور جب سینکشن ہمارے جیسے ملک پر لگیں گے، ہماری ابھی موجودہ 4 کمپنیاں آنے والے دنوں میں جس حساب سے جس ترتیب سے وہ چل رہے ہیں، ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے جمیل کہ صاحب شاید یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں پہلے تو افغان وار تھی تو یو ایس کے انٹرسٹ ہمارے ساتھ تھے، اب یہ کہا جاتا ہے کچھ تجزیہ کاروں کی طرف سے کہ ہم ایرریلیونٹ ہو گئے ہیں یو ایس کے لیے، اس طریقے سے ہماری امپورٹنس نہیں ہے، تو اگر یہاں ممکنہ طور پر کوئی ڈکٹیشن یو ایس کی طرف سے آتی ہے تو ہم سے کیا ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں؟ نیوکلیر پاور کی بھی بات ہو رہی ہے، اس پر بھی ہمارے وزراء بیانات دے رہے ہیں کہ کوئی کمپرومائز ہم نہیں کریں گے، میزائل سسٹم کا آپ نے دیکھا کہ اس پر جو ہمیں پابندیاں لگی ہمارے اوپر، تو اس تناظر میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی ہاں، ہم نے بہت دفعہ کہا کہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، ہمارے کشکول کی بھی باتیں ہوتی رہی اور یہ بھی باتیں ہوتی رہی کہ ہم لون بھی نہیں لیں گے، لیکن یہ ممالک جس نہج پر پہنچ جاتے ہیں، ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو خوفناک حد تک بڑھ گیا ہے، 90% بڑھ گیا ہے، جبکہ ہمارا ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ 2005 کا ہے، جی ڈی پی ریشو 60% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جتنا کماتے ہیں، جی ڈی پی جتنی آپ کی ہے، اس کا 90% جو ہے آپ وہ قرض میں دیتے ہیں، تو جب آپ اتنی مقروض ہوں تو آپ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں امریکہ کے، یعنی امریکہ کا انفلوئنس ورلڈ بینک پہ ہے، آئی ایم ایف پہ ہے، باقی پر ہے، تو جب وہ پھندا تنگ کرنا چاہے تو کر لیتا ہے، اور اسی طریقے سے سینکشن کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اب آپ کی بات کہ کیا وہ ڈکٹیشن دیں، تو اس ڈکٹیشن کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ہم اس سے کس طرح جان چھڑائیں گے، بالکل مل سکتی ہے ڈکٹیشن، اور جس طریقے سے جیو پولیٹیکل۔ اچھا یہ کہیے گا کہ کیا یہ جو یو ایس اور رشیا کی کانفرنٹیشن ہم نے دیکھا یوکرین کے معاملے کو لے کر اور دیگر معاملات پر بھی، یہ کچھ کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات ذرا سے مائلڈ سے آ رہے ہیں، اور پھر اسرائیل اور اس کے معاملے پر بھی بات کیے گا، ایران اسرائیل، اور پھر کیا یو ایس کا اسی طریقے سے بیکنگ رہے گی اسرائیل کو، یا پھر کوئی تبدیلی اس میں آنے والی ہے؟ جی ہاں، دونوں باتیں کر لیتے ہیں۔ پہلے اس کا عنوان، یس یوکرین میں کچھ تھوڑا مدھم ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن کل جس طرح کا بیان آیا ہے، بلکہ پرسوں شب اور کل صبح کو جو بیان آیا ہے فارن منسٹر کی طرف سے اور پوٹن کی طرف سے رشیا کے، اس میں محسوس ہوتا ہے کہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن بتائی جا رہی ہیں اس کانفلکٹ کو کم کرنے اور ختم کرنے کی، وہ اس وقت ان کو اب نہیں ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے رشیا کو۔ مثال کے طور پر پوٹن کہتے ہیں کہ 20 سال کی جو آپ نے آفر دی ہے کہ اس 20 سال کے لیے اس کو فریز کر دیا جائے کہ یوکرین نیٹو میں شامل نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ اور دوسرا یورپین یونین کو کہتے ہیں کہ آپ بفر زون بنا لیں اور یورپین یونین کی جو ہے یورپ کنٹریز کے فوجوں کو ادھر ڈال دیں۔ رشیا کو یہ بھی وہ نہیں ہے، پہلے تو امید تھی، منظور نہیں ہے رشیا کو یہ پوٹن کو، تو اس لحاظ سے اب محسوس ہوتا ہے کہ جو کنڈیشن سامنے آ رہی ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد زیادہ باتیں واضح ہو جائیں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کمپین میں بھی، اپنے الیکشن کمپین میں بھی یہ اندیا دیا گیا تھا اپنے عوام کو کہ میں وہ جنگ ختم کرا دوں گا، تو اس میں مدم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ رہا سوال، آپ نے ایران کی بات کی، جی اسرائیلی جارحیت کی ظاہر بات کی اوپر، جی اسرائیلی جارحیت میں آپ امریکن پالیسی کو سمجھ لیں۔ اسرائیل کی طرف آپ کے ناظرین کے لیے میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں، امریکن پالیسی اسرائیل کی طرف چینج نہیں ہوتی نظر آ رہی، کوئی بھی پارٹی آ جائے، کیونکہ وہ سپورٹ جو اسرائیل کو ہے وہ جاری و ساری نظر آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 بائی 1 اور ٹرن بائی ٹرن اس میں آپ کا جواب بھی مل گیا کہ ہمیں کس طرح بچنا چاہیے۔ ایران کی باری اگلی ہے اور ہمیں منحصر قوم اس بات کے لیے متحد ہونا چاہیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے۔ جو منظرنامہ نظر آ رہا ہے، نہیں لگتا کہ ہم اس منظرنامے کے تحت زیادہ عرصے ویسٹ کے بلاک کو جاری رکھ سکیں گے، حالانکہ ہماری مجبوری ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن جس طریقے سے ابھرتا منظرنامہ نظر آ رہا ہے، نئے راستے تلاش کر نئے بلاکس بننے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ جنوبی کوریا کا معاملہ، اس پر بھی بات کیجئے۔ وہ جو وہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک ریزولوشن کے ذریعے انہوں نے
عوامی نمائندگی کو دوبارہ بحال کیا. انہوں نے کہا کہ پبلک ریپرزنٹیٹو وہی ہوتے ہیں جو الیکٹ ہو کر آتے ہیں. پھر یہ جو بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا, یہ کیا عوامل کار فرما ہے اس میں؟ پھر اس گزشتہ سال نے سری لنکا میں بھی دیکھا, پھر شام میں یہ کچھ ہو گیا, تو ان پر بھی ذرا سی روشنی ڈالیے. نہیں, شام کا تو کنیکٹڈ معاملہ ہے اسرائیل سے. اسرائیل کے پرائم منسٹر نے نیتن یاہو نے کلیم کر لیا ہے کہ ہم نے پہلے ختم کیا یا ڈیکیپیٹیٹ لفظ انہوں نے استعمال کیا, حماس کو کیا, اس کے بعد حزب اللہ کو کیا, اس کی وجہ سے ان کو کامیابی ہوئی. سیریا میں تو انہوں نے سیریا کی کامیابی اسرائیل نے قبول کر لی ہے. اور مجھے معلوم ہے, آپ کے پاس ٹائم کم ہے, مجھے محرکات پتہ ہے کہ کن کن ممالک نے سپورٹ کیا جو یہ باغی قوتیں تھیں ان کو. تو اس میں ایک دوسرا منظرنامہ آ جاتا ہے, گلف کنٹریز کی اس میں سیاست آ جاتی ہے. اسرائیل کو فائدہ ہو گیا, ابراہم اکارڈ آگے جا کے بڑھتا نظر آ رہا ہے, پھیلتا نظر آ رہا ہے. ہمیں بچنا چاہیے یا سنبھلنا چاہیے, جو بھی ہے تو وہ آگے جا کے ہوگا. اب آپ وہاں آ جاتے ہیں, بات کر لیتے ہیں بنگلہ دیش کی. بنگلہ دیش ہمارے لیے ایک بہت پازیٹیو, بہت مثبت ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یہ ان کی ہی اولادیں ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے میں ہراول دستے کا کام ادا کیا تھا. ان کے آبا و اجداد نے, تو وہ آپ 1906 میں قائد اعظم کے ساتھ یہ بنگالی رہنما کھڑے تھے. 1940 میں ریزولوشن پیش کرنے والے بنگالی رہنما تھے. تو آج کیا صورتحال ہے؟ کیا ہم ان سے قدم ملا رہے ہیں؟ انڈیا کا تسلط تھا, انڈیا وہاں کے محکموں میں بھی اپنی پوسٹنگ ٹرانسفر کرانے کے لیے اثر انداز ہوتا تھا. آج جو فیوریبل کنڈیشنز آئی ہیں, بڑے اچھے بیان ہمیں سننے کو مل رہے ہیں, لیکن ہمارے قدم تھوڑی سی اور تیز کرنے پڑیں گے, کیونکہ یہ دونوں دونوں بھائی ممالک برادر ممالک اگر مل گئے دوبارہ آپس میں اور آگے بڑھے تو دنیا کی بہت بڑی قوت دوبارہ ابھر کے آئے گی. وہ جناح ڈے منا رہے ہیں, وہ پاکستان کا ترانہ بنگلہ دیش میں بجا رہے ہیں. تو میں اپنے قابرین سے اور اپنے پالیسی سازوں سے یہی کہوں گا کہ پیچھے نہ رہیں, قدم سے قدم ملائیں, ورنہ یہ اسپیس انڈیا دوبارہ لے لے گا. ڈاکٹر جمیل احمد صاحب, بہت سے ابھی سوالات اور ہیں, بہت سی ابھی ڈسکشن ہم نے کرنی تھی, لیکن وقت کی قلت ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا رائزن شائن پر اور عالمی پر اپنا تجزیہ پیش کیا.